اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کے خاندانی نظام اور اس کے استحکام پر گفتگو کریں گے۔ مرحلہ وار جن نکات کو زیر بحث لایا جائے گا وہ کچھ یوں ہیں: خاندان کی اہمیت، خاندان معاشرے کی بنیاد، مقاصد خاندان، اسلام میں خاندان کی تشکیل کا ضابطۂ عمل، خاندان کے بنیادی افراد، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داریاں، خوشگوار شادی شدہ زندگی کے چند اصول اور تعلقات کی انتہائی درجے خرابی کی صورت میں علیحدگی کی اجازت اور اس کی حدود و قیود، عصر حاضر میں خاندانی نظام کو درپیش داخلی اور خارجی خطرات اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی۔ خاندان جو ہے وہ اس کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہ خاندان میں ایک بہت بنیادی اکائی ہے ایک کسی بھی سوسائٹی کی، کیونکہ ایک خاندان مل کر ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ایک خاندان جو ہے وہ اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہوگا تو معاشرہ بھی صحیح بنیادوں پر قائم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک خاندان کے اندر پیار، محبت، پرورش پائے گی تو وہی چیز ہمیں معاشرے میں نظر آئے گی۔ ایک گھر کے اندر کمٹمنٹ ہے، کام سے محنت کی اور اچھے مقاصد کی تلاش ہے تو وہی چیز معاشرے میں نظر آئے گی۔ خوشحالی ہے وہ بھی معاشرے میں نظر آئے گی۔ اسی طرح اس کے وائس ورثہ ہے کہ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، کوئی اپنے کام سے کمٹمنٹ نہیں ہے، دنیا آخرت کی کوئی جد و جہد کی فکر نہیں ہے، تو یہی چیزیں جو ہے ہمیں معاشرے میں نظر آئیں گی۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا فیملی جو ہے وہ کس طرح سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا تعلق کیا ہے کہ فیملی، جس طرح ہم نے کہا کہ ایک بنیادی یونٹ ہے، اس کو میں نے یعنی یہاں سے فیملی سے اگر ہم شروع کریں تو خاندان سب سے پہلے ایک بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے یہ ہمارے تمام دوسرے ادارے ہیں جو مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں، جو اس بنیادی طور پر اس سوسائٹی کو ایک صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان میں ہماری ریاست بھی آ گئی۔ ریاست کو پہلے ہم وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو کن خطوط پر آگے لے کے چلے گا اور کیا اس کے لیے حدود و قیود متعین کرے گا۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں جو گائیڈ لائنس دیتا ہے اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ملک کے اندر قرآن و سنت سے ریپگننٹ، اس سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے گی اور معاشروں کو ان خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ میڈیا کا کردار ہے، جس میں اب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا شامل ہے، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کی بھی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوسائٹی کے اندر بہت منفی کردار بھی ادا کر سکتا ہے، بہت مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے، اور ہمیشہ سے اپنا اس کا اہم کردار جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مسجد اور اسکول، ان کے بہت اہم کردار ہیں کہ ہم گھروں سے بچوں کو مساجد کی طرف بھیجتے ہیں، اور تو چھوٹے سے بچے کا جو آپ 2.5-3 سال کا بچہ دیکھ لیں تو وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے، تو ان اسکولوں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے معاشرے کی تعمیر میں۔ اور اس میں ایک منفی ہمارے رویے یہ سامنے آئے ہیں کہ خاندان، جس طرح ہم دیکھیں گے کہ ان کی ذمہ داری تھی بچوں کی اخلاق کی تربیت اور بچوں کی روحانی اور نفسیاتی اور تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تو خاندان نے اپنے ان تمام ذمہ داریوں سے پہلو طے کر کے یہ سوچا کہ اگر ہم بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں تو گویا کہ اب یہ تمام اسکول کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مورل سکھائے، ان کو مینر سکھائے، اور اسکول کی اور وہاں پہ اساتذہ کی۔ اور اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزیں یہ سمجھی کہ یہ مساجد کی ذمہ داری تھی، علماء کی ذمہ داری تھی، ائمہ کی ذمہ داری تھی۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ بھی غلط چیز ہوتی ہے تو ہم سے فوراً ہمارے معاشرے کے افراد جو ہیں، بہت سے افراد وہ اسے ائمہ کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، حالانکہ ایک معاشرے کی تعمیر میں یہ تمام ادارے ہیں وہ مل کر حصہ ڈالتے ہیں۔ پھر اسپتال ہیں جو کہ صحت کے معاملات، پورے ایک صحت مند فرد اور ایک صحت مند خاندان جو ہے ایک صحت مند معاشرے کو
جنم دیتا ہے تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے. اور پھر عدلیہ ہے اور مقننہ ہے، یعنی ظاہر پارلیمنٹ ان چیزوں کو جو ملک کے مفاد میں ہوتی ہیں، معاشرے کے مفاد میں ہوتی ہیں، جہاں پہ بنیادی حقوق سے ٹرانسگریشن ہوتی ہے یا لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں قانون سازی کرتی ہے. اور پھر اگر اس سے ٹرانسگریشن ہوتی ہے تو عدلیہ کے پاس وہ معاملات جاتے ہیں، اور عدلیہ وہ چیز ہے جہاں سے انصاف فراہم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. اور اسلام کا جو بنیادیں ہم نے بہت بڑا اسلامی نظام میں یہ ہے کہ ایک جسٹ معاشرہ، ایک عادل معاشرے کا جو ہے وہ قیام کیا جائے، ایک ایسا عادل معاشرہ تشکیل دیا جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے چاہے وہ جتنے بھی ہماری زندگی کے دائرے ہیں، چاہے وہ ہمارا روحانی دائرہ ہے، خاندانی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، قانونی ہے، ان سب میں ایک عدل کا جو ہمیں رویہ ہے وہ بیلنس رویہ ہے، میانہ رویے کا رویہ ہے، وہ ہمیں سکھایا ہے. اور اس کے ساتھ انٹرپرینور ہے، یعنی بزنس ہے، تجارت ہو گئی یا جو بھی کاروبار زندگی ہو گئے، ظاہر ہے وہ معاش جو ہے وہ نہ صرف ایک فرد کو، اس کے گھر کو اور تمام سوسائٹی کو قائم رکھنے کا جو ہے وہ بہت اہم. اب ہم فیملی کے جو مقاصد ہیں اور جو ان کے کام ہیں کرنے کے، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پریزرویشن اینڈ کنٹینیوشن آف ہیومن ریس کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کے اندر اس سے پہلے بھی اگر آپ یہ چیز دیکھیں جو بعد میں ہم نکاح کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ ایک جو نیچرل ارج ہے ایک انسان کی فطرت میں اللہ نے اسی مقصد کے لیے ڈالی ہے، سیکشول ریلیشنز کی، اس کو بھی ایک صحیح بنیادوں پر قائم کرنے رکھنے، اس کی تسکین کرنے کا بھی ایک ذریعہ جو ہے وہ بھی فیملی کے مقاصد میں شامل ہے. اور اسی حوالے سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس جذبے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو ہمارے اندر انسٹل کیا ہے، ایک معاشرے کو تعلیم دی ہے کہ وہ صرف ایک بذات خود ایک مقصد نہ رہے بلکہ وہ نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یعنی کہ جب انسان کو بنایا تو اسی وقت یہ پیدائش کا عمل جو تھا وہ شروع ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد ان سے بچوں کی پیدائش ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور وہ تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ بہت بڑا مقصد قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد جو خاندان ہے اس میں جتنے ذمہ دار افراد ہیں ان کی یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کے افراد کو بنیادی سہولیات اور بنیادی ضروریات اور سہولیات یعنی نیسیسٹیز میں بالکل بنیادی ذمہ کہتے ہیں کہ ایک کھانا پینا، لباس یا رہائش یا ایک صحت سے متعلق بنیادی سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اور اس کے ساتھ پھر سہولیات آگے بڑھتی ہیں کہ جو سہولیات ہیں وہ مادی دائروں میں بھی ہیں اور روحانی اور نفسیاتی اخلاقی تربیت کرنا ان کی، اور یہ پھر ہر ایک کی استطاعت کے مطابق ہے کہ وہ اپنے افراد کو کتنی سہولتیں دے سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے تعیشات کا، جو یعنی کہ آسانیوں سے سہولتوں سے بڑھ کر آگے اس میں کچھ چیزیں پسندیدہ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو منع نہیں کیا گیا. تعیش میں بھی بہت ساری چیزوں کو اختیار کرنے میں ہے، وہ اس کی ممانعت نہیں ہے یا وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اپنے وسائل کے لحاظ سے ایک حلال پاکیزہ رزق کے ساتھ اور اپنے گھر والوں اور معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کو اپنایا جا سکتا ہے. پھر بہت بڑا ایک جو کام ہے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ خاندان کے مقاصد میں اس کے مادی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے افراد کی ان کی روحانی، نفسیاتی، ان کی معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اس سب کی جو بنیاد ہے وہ ہے اخلاق کی تعمیر، ایک ایسے کردار کی تعمیر جس کو اپنے اوپر بھی بھروسہ ہو، بحیثیت انسان اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور وہ ایک ایسا فرد ہو جب وہ اپنے ان اخلاق کو اور اپنے کردار کو اور ان روایات کو جو سماجی روایات ہیں اور جو خاندانی روایت ہیں اور جو ہماری مذہبی روایت ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ باہر معاشرے میں جا سکے اور معاشرے کی اجتماعی تعمیر اور ثقافت اور استحکام اور نشو و نما کا وہ ذریعہ بن سکے.
اور یہی وجہ ہے کہ ایک باپ جو کہ خاندان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ ایک مرد کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے ایک یعنی بہتر عطیہ اپنی اولاد کے لیے ہے کہ ان کو ان کی تعلیم اور تربیت کرے۔ آج ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت کو دور کر دیا ہے، نہ گھر کے خاندان کے لیول پہ ہمارے نظر میں ایک تربیت کی کوئی بہت اہمیت رہ گئی ہے۔ ایک چند آداب سکھانا، کھانا کیسے کھانا ہے، چلنا، بود و باش کے آداب تو ہم کو سکھا دیتے ہیں، لیکن ایک پورا ایک جو اخلاق ہے، جس کی ایک پوری لسٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، جس کے اندر استطاعت ہے، قناعت ہے، میانہ روی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، حیا ہے، سچ بولنا، عفاف ہے، اس طرح بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان مورلز کی جو ہے اس کو نہ صرف انسٹل کرنا بچوں کے اندر اور اس کو پھر قائم رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت ضروری ہے خاندان کے بڑوں کے لیے، اور نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ شوہر اور بیوی کے لیے بھی ایک دوسرے کو اس کے اوپر قائم رکھنا۔ اور تمام جو گھر کے ممبران ہیں ان کے درمیان یہ ذمہ داری ہے خاندان کی کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے پیار اور محبت کا جو ہے وہ ماحول پیدا کرے، اور تمام افراد کے درمیان جو ہے وہ ایک تنگی نہ ہو اور ایک مخالفت اور مخاصمت کا رویہ نہ ہو، بلکہ جو چیزیں ماں باپ نے بھی بچوں کو سکھانی ہیں، جو خاندان کے بڑے ہیں، اگر آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں بڑے بزرگ والدین ہیں وہ بھی، تو وہ پیار سے ہوگا، محبت سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ہم نرمی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ سختی سے حاصل نہیں کر سکتے، اور چنانچہ یہ جو پیار اور محبت ہوتا ہے یہ در حقیقت خاندان کے جو افراد ہیں، ممبران ہیں، ان کی نفسیاتی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور ان کو روحانی طور پر بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ خاندان کے مقاصد میں یہ بھی اہم ہے کہ پھر ہم چھوٹے سے بچے سے لے کر، یعنی آپ سمجھیں کہ انفنٹ سے لے کر ٹوڈلر ہے، پری اسکولر ہے، اسکول کی ایج آ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے لے کے جوانی تک، جسے ٹین ایج ہم کہتے ہیں جو بہت مشکل ایج آج کہلاتی ہے، اس کے بعد ایڈولسنس ایج، یعنی ٹین ایج جو ہے وہ 19 تک ہوگی، ایڈولسنس 21 تک، جب تک ایک ڈیفینیشن کے مطابق وہ بالکل فل فلیج انڈیپینڈنٹ اور ایک اڈلٹ بندہ بن جاتا ہے، جب تک اس کو ایک معاشرے کے اندر بلینڈ ہونے کے لیے کی جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح، یعنی ایک بچہ ہے اس کو ہم تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جا کے اپنے اساتذہ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے کس طرح دوست بنانے ہیں، میں نے کس طرح، اگر کوئی پڑھائی تو پڑھ لی لیکن اگر میں نے کہیں جاب کے لیے جانا ہے، میں نے کس طرح سے اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے، میں نے کس طرح سے ان تمام اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیا معاشرے میں میرے بینیفٹ کے لیے وہاں سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے، مثبت طور پر، پازیٹیو طور پر، اور حلال طریقوں سے جو اللہ نے اجازت دی ہے، وہ کس طریقے سے ہر لیول پر سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اور تمام اداروں کے ساتھ، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ سب کچھ سکھانا بھی خاندان کا کام ہے۔ پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہر انسان، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ایک منفرد شخصیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے اس منفرد جوہر کو پہچاننا، اس کو نشوما دینا، یہ بھی جو ہے والدین کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بچہ جو ہے وہ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا ڈرائنگ میں زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ اور کوئی اس کی اور ہابی ہے اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی بچہ پڑھائی کے کس میدان کی طرف جاننا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ بس ماں باپ نے سوچ لیا کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اس کو انجینئر بنانا ہے، ہم نے اس کو MBA کرانا ہے، نہیں، بچے کا جوہر دیکھنا ہے، اس کا پوٹینشیل دیکھنا ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، بچپن سے لے کے اس وقت تک جب اس کا ہائر ایجوکیشن کا ٹائم آتا ہے یا میٹرک کا ٹائم آتا ہے، جب تک ہم نے دیکھنا ہے کہ یعنی یہ صرف ابھی ہم تعلیم کی بات کریں کہ اس میں اس کا جوہر کیا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے، اس کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہا ہے کرنا اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو صرف کر کے اور زبردستی ہم دوسرے راستے پہ نہ ڈالیں، بلکہ اس کو آرگیو کریں، اس کو سمجھائیں، دلائل سے قائل کریں، اور اس طریقے سے ہم اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے ہمیشہ کے لیے آگے زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک راستہ فراہم کریں گے۔ پھر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو یا اپنی جو بھی ممبران ہیں ان کو زندگی میں جد و جہد کے لیے تیار کرنا ہے،
ان کو ہمت دلانی ہے، صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو وقت کی پابندی سکھانی ہے، ان کے اندر محنت کا جذبہ، کام کے ساتھ کمٹمنٹ، چاہے وہ گھر پہ کام ہو، چاہے وہ اسکول کالج کے اندر اداروں میں اپنے ہوم ورک تعلیمی کام ہو، یا جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں وہاں ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ان کے اندر فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے مقاصد یعنی گولز کو طے کرنا، ان کے لیے اہداف متعین کر کے ان کے حصول کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ضروری ہیں. یہ ایفرٹس ان کو کرنے کے لیے ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے، ان کے اندر ایک خواہش پیدا کرنی ہے، ان کو ایک بیک فراہم کرنی ہے. اور کس چیز کے لیے؟ یہ ایفرٹس اور اچیومنٹس کے لیے جو کامیابی کی دونوں جگہ، ان دس ورلڈ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. یعنی دنیا میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ پالیسی ایک بتا دی کہ ربنا، وہ کہتے ہیں لوگ ہماری طرف سے دعا سکھائی ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا کی بھی تمام کامیابی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی کامیابی عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. تو دنیا میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے اگر کام کرنا ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے کہی کہ کمٹمنٹ ہے، محنت ہے، وقت کا استعمال صرف آخرت ہی کے لیے نہیں کرنا کہ ہم بیٹھ جائیں اور ایک طرف اور یہ کریں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے صحیح وجاہت کا میدان ہے. اس کے درمیان البتہ ہم نے ایک اعتدال قائم رکھنا ہے. اور یہ بات بھی اہم ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں کامیابی بھی محض مال کمانا جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے، یا ایک اچھا اسٹیٹس حاصل کر لینا، یا کوئی خاص جاب حاصل کر لینا، یا ایک گھر بنا لینا، یا گاڑی حاصل کر لینا، ایک اچھی جگہ شادی ہو جانا. بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے کہ ان تمام چیزوں جو کہ مادی وسائل کی بات کریں ان کے لیے بھی ہم اسٹرائیو کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس دل کا سکون ہو، ہم ایک کریٹیو پروڈکٹیو معاشرے کا فرد ہوں، کیئرنگ ہو، انسانیت سے محبت کرنے والے ہوں، دوسروں سے محبت کرنے والے ہوں. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی دنیا کی بھی کامیابی ہے. اور آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جس دن ہماری یہاں سے دوسری منزل پہ، آخرت کی منزل پہ جانے کا وقت ہو، اس وقت ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ کو ہم فیس کر سکیں، اور یہ دعا کے ساتھ جائیں، اور اس خواہش اور اس امید کے ساتھ جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت کے سارے مراحل ہمارے ذہن میں ہر وقت رہیں. کیونکہ ہمیں یہ بچوں کو بتانا ہے، اپنی نسل کو بتانا ہے، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو بتانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی یہ ذمہ داری دی تھی تم انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے اس حصے کی طرف کہ خاندان کی جو بنیاد ہے اس کی تشکیل کے متعلق اور اس کے قیام و بقا کے متعلق وہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس ہم نے ڈسکس کیا کہ خاندان ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت تفصیلی احکام دیے ہیں، اور یہ احکام الہامی ہدایت پر مبنی ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ یہی جو بنیادیں ہیں اسی پر کوئی خاندان قائم ہو سکتا ہے اور وہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے، اور یہی خاندان جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک مثبت تعمیر اور مثبت اس کے استحکام کے لیے کام کر سکتا ہے. اور یہ جو بنیادیں ہیں اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اور جس وقت اسلام آیا اس وقت سے لے کر اب یہ قیامت تک جو ہے وہ طے شدہ ہیں. میں سب سے پہلے چیز تو یہ آتی ہے کہ شادی، ایک فیملی جو ہے کہ خاندان جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے وجود سے آئے گا، وجود میں آئے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ اس بات کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے، جبکہ آج کی دنیا میں 2/3 حصہ ہمارے ممالک کا، دنیا کا آپ کہہ لیں کہ 2/3 حصہ جو ہے انہوں نے اس کی تعریف میں تحریف کر دی ہے. انہوں نے یہ اب کہہ دیا ہے کہ ایک عورت اور عورت بھی ایک خاندان بنا سکتے ہیں، ایک مرد اور مرد بھی ایک خاندان بنا سکتے ہیں. تو یہ بنیاد جب ختم کی گئی تو اب معاشرے کے اندر ہم انحطاط دیکھیں گے، آگے بھی ہم اس میں بات کریں گے کہ کس لیول کا انحطاط جو آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لازم قرار دے دی گئی کہ کسی بھی خاندان کو بنانے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ ضرور ہوں گے، اور اس کو وجود میں آنے کے لیے خاندان کو نکاح کی صورت میں ایک لیجیٹیمیٹ کانٹریکٹ، ایک قانونی جو معاہدہ ہے، جو مقدس معاہدہ ہے، یعنی کسی بھی قسم کے جو مختلف کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ بظاہر نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان لیجیٹیمیٹ ہے، لیکن یہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور یہی ایک خاندان کو شروع کر سکتا ہے.
جبکہ مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر گیا کہ انہوں نے اس نکاح کے بندھن کو بھی غیر ضروری قرار دے دیا، اور تمام لوگ تو نہیں، یعنی ان کے یہاں تو نکاح نہیں کہلاتا، میرج کانٹریکٹ ہی کہلاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس طریقے سے خاندان بناتے بھی ہیں، لیکن ایک میجورٹی جو ہے وہ اس لیجیٹیمیٹ کانٹریکٹ کے بغیر ہی ایک خاندان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، خواہ وہ مرد اور عورت ہی ہوں، یا جس طرح میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں وہ یعنی سیم سیکس کپلز بھی جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ جو خاندان بنے گا اس کے اندر نکاح کی جو شرائط ہیں وہ ہم یعنی کسی وقت اور بات کریں گے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ بہرحال اس میں یہ مرد اور عورت جو ہے یہ بالغ ہوں اور ان کی رضامندی اس میں شامل ہو، اور یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ پورا جس طرح ہم نے مقاصد شرعیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں یہ تحفظ نسب کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے زنا کو جرم اور قابل تعزیر حرام قرار دیا گیا، اور قابل تعزیر جو ہے وہ جرم قرار دیا گیا۔ اب تو یہ خاندان بنے گا اس طریقے پر، اس کی بنیاد کس پہ ہوگی؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد پیار اور محبت پر ہوگی۔ فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ شادی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا، شادی جو ہے وہ زور زبردستی کا، شادی جو ہے وہ ایک آقا اور غلام کا سا تعلق نہیں ہے، بلکہ شادی جو ہے جو ایک خاندان بنتا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر اس کی بنیاد جو ہے وہ نکاح، اور اس کی نکاح کے بعد اس کی بنیاد جو ہے پیار اور محبت سے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے زوجین میں محبت ڈال دیتے ہیں، جس طرح آج کی نئی نسل یہ کہتی ہے کہ جب آپس میں آپ کے پہلے تعلقات نہ ہوں، آپ ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں، آپ کی پہلے سے محبت نہ ہو، تو بعد میں کیسے محبت آ سکتی ہے؟ لیکن جیسے میں نے کہا یہ الہامی ہدایات ہیں، اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج اللہ رب العالمین ہی در حقیقت جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نکاح کے ذریعے ایک جوڑے کے درمیان محبت اور پیار جو ہے اور ہارمنی جو ہے وہ تفویض کر دی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات کی کہ خاندانی نظام کے اندر صرف نکاح جو ہے وہ ایک نکاح کے کانٹریکٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک خاندان کا جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، یعنی ایک شوہر اور بیوی کے درمیان یعنی مرد اور عورت کا رشتہ صرف نکاح کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے ان کی ایک بنیادی جو انسانی جبلت ہے اس کی تسکین ہو سکتی ہے، اور اس کو ایک رستہ مل سکتا ہے، جائز رستہ مل سکتا ہے۔ تو اب اس سے جو بھی کوئی ڈیویٹ کرے گا، ان رویوں سے انحراف کرے گا، وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ یا تو شادی شدہ زندگی سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسے تعلقات کسی کے ہوں جو کہ ازدواجی تعلقات ہوں، اور تو ایسی سوسائٹی جو اس وقت ہمیں مغرب میں نظر آ رہی ہے، فری سیکس سوسائٹی، یہ رویے وہاں پر بھی ایک دم نہیں پروان چڑھے، بلکہ آہستہ آہستہ سینچریز کے سفر کے بعد یہ رویے پروان چڑھے ہیں، اور آج مغربی جو طرز فکر ہے اور جو مغربی پیمانے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی سوسائٹی کی طرف سے بھی اس میں فل ایکسیپٹنس ہے کہ کوئی بھی جو ہے بغیر کسی تعلق کے، مطلب کسی کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کوئی پرواہ کرتا ہے، وہ جس طرح مرضی رہے، جس کے ساتھ مرضی رہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں اب ہومو سیکشولیٹی کو بھی ایک بنیادی انسانی حقوق کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور یہ بھی ایک یعنی صدیوں کا سفر ہے جو بالکل ایک آغاز سے لے کر آج اس نہج تک پہنچ گیا کہ بیشتر ممالک جو دنیا کے ہیں انہوں نے اس کو ایک رائٹ کے طور پر تسلیم کر لیا، بلکہ اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف عمل کرنے کو جو ہے وہ غیر قانونی عمل جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اسلام کا کیا رسپانس ہے ان تعلقات کے حوالے سے؟ اس طرح کا جو ایک انحراف ہے اس کے حوالے سے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا اور اس کو حدود و تعزیرات کا موجب ٹھہرایا۔ اس کی بھی تفصیل ہے کہ غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کی کیا سزا ہے، اور شادی شدہ ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہے، یہ تمام تفصیل جو ہے وہ پھر فوجداری قانون کے تحت جو آتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ خاندان کو ایک مقدس جو ہے وہ مقام دیا گیا، اور نکاح کے رشتے کو ایک
میثاقاً غلیظہ کہا گیا، یعنی گہرا پختہ عہد، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے مرد اور عورت دونوں کو بہت سارے جو ہے وہ احکام دیے گئے۔ مردوں کو فرمایا گیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور مرد کی طرح کے لیے بیوی کو بہترین متاع قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے، یعنی دولت ہے، خزانہ ہے، اور اس کی سب سے بہتر متاع صالح عورت ہے۔ اسی طرح بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرے گی، اس سے محبت کرے گی تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اس طرح سے دونوں کے حقوق و فرائض کو طے کیا گیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب اس پر نظر ڈالے، اس کی اطاعت کرے، جب بھی وہ کسی کام کے لیے کہے تو اس کو ایک شارٹ کٹ بتایا اور کہا کہ جو عورت اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ جنت کے 5 نمازیں بروقت ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس تمام چیز کے باوجود یہ بات رکھی گئی کہ اگر یہ خاندان اپنے مقاصد کو پورا نہ کر رہا ہو، خاندان میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو راحت اور سکون کا باعث نہ ہوں، اور یہ تنگی اور یہ چیز جو ایک کانفلکٹ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ کر ایک مخاصمت اور دشمنی اور ابیوز کی شکل میں ظاہر ہونے لگے، اور اس کی پرورش اور تربیت، بچوں کی پرورش اور تربیت بھی اس سے حد درجہ متاثر ہونے لگی، اور دو خاندانوں کے درمیان جو یعنی بیکنگ خاندان ہے لڑکا اور ان کے درمیان بھی تعلقات خراب ہونے لگے۔ تو اس ساری صورتحال میں اس کو ختم کرنے کی اجازت دی گئی۔ مرد کو بنیادی طور پر حق دیا گیا طلاق کا، اور وہ طلاق دے سکتا ہے کیونکہ اس کو قوام بنایا گیا تھا، لیکن جو ہے کہ شکوہ کیا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد کو حق دے دیا گیا، لیکن عورت کو بھی اگر مرد اسے طلاق نہ دے اور عورت اس رشتے میں بہت پریشان ہو اور اس کو پسند نہ کرے تو وہ خلا کے ذریعے عدالت سے یا دیگر طریقوں سے عدالت سے وہ طلاق لے سکتی ہے۔ چنانچہ اس تمام احکامات کے ذریعے اس آئلی نظام کا تحفظ کیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم کر دی گئی اور ان کے رشتے کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری رول جو ہے وہ دے دی گیا، یعنی مد مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مل کر پورا کرنے والے اس خاندان کے مقاصد کو۔ اس میں بنیادی ذمہ داریاں، ان کے حقوق جو تھے وہ بالکل کلیئر بتا دیے گئے۔ مرد کو ایز ہیڈ آف دا فیملی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا، عورت کو ایز سینٹر آف دا فیملی اور کو ایکول آف ہر ہسبینڈ کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اور عورتوں کے لیے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی بھی اور اپنے شوہروں کی بھی، اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں کس چیز کی؟ اپنے خاندان کے مقاصد کی، خاندان کی عزت کی، اپنے شوہر کی عزت کی، اس کے مال کی، اور اس کے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی عزت کی، ان تمام کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اس گھریلو زندگی کے اندر عورت کو ملکہ اور بادشاہ، شوہر کو اگر بادشاہ قرار دیا گیا ہے تو عورت کو ملکہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ذمہ داریوں کی تقسیم ہے اس پہ اگر ہم بالکل ایک سرسری سی بھی نظر ڈالیں تو بطور ماں عورت کو بچوں کے حوالے سے پیدائش، پرورش اور تربیت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، بیوی کے حوالے سے اسے محبت اور اچھی رفاقت، وفاداری، اطاعت اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور بطور گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے تمام مادی ضروریات کا انتظام، کھانا، لباس، صفائی، صحت اور دیگر کرنا یا کروانا اس کے ذمہ ٹھہرا، اور بطور ذمہ دار خاندان اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کے استحکام کی کوششیں کرنا، اور مرد کو اسی طرح بطور شوہر جو ہے ان عورت کے لیے مہر، کفالت، محبت، اچھی رفاقت، وفاداری اور حسن سلوک کا موجب ٹھہرایا گیا، بطور والد بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ان سے محبت اور حسن سلوک کی تاکید کی گئی، اور بطور خاندان کے سربراہ اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہستی کے طور پر اسے خاندان کو درپیش مسائل اور خطرات کا مقابلہ کرنے کی تاکید کی۔